الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 محرم عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اس حوالے سے آج بہت اہم باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے، کربلا کا واقعہ اصل ہے کیا؟ کربلا کے واقعے پر تو میں ایک پورا بیان چند سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن اس واقعے سے اہم سبق کیا ملتے ہیں؟ محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں؟ یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے، واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے۔ آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، معتزلہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، ناصبیہ ہیں، کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے، یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ۔ اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اسلام میں 73 فرقے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زبان میں؟ لوٹا کہا جاتا ہے۔ بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو اسلام میں بھی 73 فرقے ہوں گے، نبی نے فرمایا۔ عین ممکن ہے ابھی 73 نہ ہو، کم ہو، لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ 73۔ ہو سکتا ہے ابھی 73 نہ ہو، ابھی 7 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، لیکن ہیں۔ اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو، جنتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ اس بات کی بھی کو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے۔ یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے۔ یہ چیز رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر رفع الیدین کے پڑھنا، آمین زور سے آمین آہستہ، یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، حالانکہ صحابہ کے دور میں 2 فرقے نہیں تھے۔ تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو فرقہ
فرقواریت نہیں کہا جائے گا، یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی، کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا، بعض صحابہ نے کہا بھائی فوراً پڑھ لینی چاہیے، نبی کا حکم تھا مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ بعض نے کہا نہیں، نبی کا مطلب کو چھوڑو، نبی کے الفاظ دیکھو، الفاظ یہی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو دو فرقوں میں بڑھ گئے نا، ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی، لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے دو حصوں میں بٹے تھے، وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا۔ یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا، اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، آ رہی ہے نا، آسان مشکل بات تو نہیں کرنا میں، کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں۔ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں، یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا، مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی، میں چاروں ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو اس خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے۔ بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں۔ بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف، چھوٹا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی، آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو۔ اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں۔ قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں، بہت سے فرقے تو ہوئے بنے اور تحلیل ہو گئے، اپنی اصل فارم میں رہے نہیں۔ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے۔ اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے، یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز۔ یہ بڑا اختلاف تھا کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، تواتر سے، اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے، اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ۔ یہ چھوٹا اختلاف تھا بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف۔ ایک فرقہ وجود میں آیا، حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا۔ جبریہ ایک فرقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے، گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے، چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو، اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو۔ ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم ہے کہ کون کیا کرے گا، تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ، لیکن کرے گا اپنے اختیار سے۔ یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا۔ ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہیں اس پر۔ تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے، یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے، پھر تابعین، اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی، جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا؟ ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا، وہ جنتی ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے، دلائل سے اس کو ثابت کرتے۔ جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں، پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں۔ اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم۔ یہ بات سمجھا کے بھائی تھک گئے ہم یار، اب مان لو فرقوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، زیادہ تر ہمارا کوئی فرقہ کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی۔ تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ خوارج کیا تھے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا، آپ کا یہ کام غلط، یہ کام غلط۔ جو مخلص صحابہ تھے
انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں، مشہور حدیث ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے، آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا، وہ امیر ہیں، میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا، تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا، امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے، فتنہ نہیں پھیلاتے، اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں، اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو، تو تلوار تو نہیں چلتی، اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا، اس تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، امن خراب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں، یہ ایک ایسا فرقہ ہے، فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے، نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی، بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے۔ آج دیکھ لو بغاوت کے نام پہ، اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو، سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں، لیکن آئین کے تحت تمیز کے دائرے میں، تلوار چلا کے نہیں۔ کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے، ہم نے الٹ دینا ہے، تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے، وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے، سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں۔ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو، جو سوٹیبل ہو، ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو، خلافت قائم کر دو، سسٹم چینج کر دو، ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں، یہ بہت آسان ہے۔ ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے، باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں۔ جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو سسٹم۔ یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، یہ دم درود کر رہے ہیں۔ بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی، تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو۔ اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے، کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو، تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں۔ اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ خالی پیلی کے دعوے، بس باتیں۔ ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے، اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں، سارے مولوی ایسے، لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی، سب کو غلط کہہ دیا، اب یہ ہے صحیح، لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے، باتیں ہوتی ہیں باتیں۔ تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی، وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہے، باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے، علماء چوکیدار تھے، انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط، تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا، تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں معیار یہ بنایا۔ یہاں تک بس آگے، یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ۔ پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے، آپ واہ واہ کرتے رہتے، واہ 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 واہ، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں، تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے، جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، رجم کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ، اور بیماری میں، پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے، تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو امتحان میں بھی پریشانی ہے، قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا، لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے، ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ٹینشن وجہ نہیں ہے، سفر ہی وجہ ہے، چاہے ٹینشن نہ بھی ہو، لیکن اگر
اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں آگے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. حامد صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب 73 فرقے جہنم میں, 72 جہنم میں, 1 جنت میں, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا. یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی, خوارج, کچھ نام نہیں لیا آپ نے, ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اس حدیث کی تشریح تو میں کئی بار کر چکا ہوں, لیکن آج محرم کے حوالے سے اس کی تشریح میں کروں گا تاکہ اس حدیث کو ہم محرم پہ فٹ کر سکیں کہ محرم کے معاملے میں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں یا نہیں ہیں. تو ما انا علیہ و اصحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کے راستے پر ہوگا, اس لیے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کرتا ہے؟ قرآن کی طرف. پھر اس کی تشریح اپنی مرضی سے کرتا ہے, کیونکہ جب اسلام میں فرقہ ہوگا وہ تو نسبت قرآن کی طرف تو کرے گا نا. وہ بھائی اسلام کی طرف نسبت میں پہلی شرط یہ کہ آپ قرآن کو تو مانتے ہو. جو قرآن ہی کی طرف نسبت نہیں کرے گا پھر تو لوگ ویسے ہی اس کو غیر مسلم سمجھیں گے. اس لیے نبی نے قرآن کا نام نہیں لیا. ما انا علیہ, جس پر میرا عمل. اس سے پتا چلا قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس پر پیغمبر کا عمل نہیں تھا, یہ تشریح معتبر نہیں ہے. آپ آج کل کے خطیبوں کی تقریریں سنو, جو جاہل خطیب ہوتے ہیں, مجمع گرم رکھنے کے لیے قرآن کی آیتوں کے ایسے مفہوم بیان کرتے ہیں جو نہ ہم نے کبھی سنے, نہ ہمارے حاشیے خیال, علماء کے حاشیے خیال میں بھی نہیں گزرے, پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوتے ہیں ایسی تفسیر. تو نبی نے فرمایا جس پر میرا عمل. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بعض لوگ قرآن اور نبی کے عمل کی ایسی تشریح کریں گے جس کو صحابہ بولو نہیں مانتے, جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا وہ تشریح ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا, وہ فرقہ کیا ہے؟ جنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی کہ جو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ صحابہ کے راستے کو نہیں چھوڑے گا اور پیغمبر کے راستے کو نہیں چھوڑے گا. دیکھے گا پیغمبر کی کیا تعلیمات اور صحابہ نے اس پر کیسے عمل کیا. علماء نے کہا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں گی اس کا مطلب وہ فرقہ ناجیہ ہے, ناجیہ نجات یافتہ. تو علماء نے اس کو ایک نام بھی دے دیا, یہ اس علامت کی بیس پہ یہ نام علماء نے دیا تاکہ نام سے پہچان ہو جائے کہ اس حدیث کے معیار پہ یہ فرقہ اترتا ہے یا نہیں اترتا. تو حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر تھا, ایک سنت اور ایک صحابہ. تو صحابہ کے لفظ کو جماعت سے تعبیر کیا, یعنی اجماع صحابہ. صحابہ کا جو اجماع ہے نا اس کے خلاف نہ ہو, صحابہ کے راستے سے نہ ہو, اس کو الجماع کہا گیا اور نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا. تو اس لیے اس فرقے کا نام جو نجات یافتہ تھا اسلاف نے نام رکھا اہل السنت والجماعہ. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی, اہل سنت والجماعت جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. لیکن ظلم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو نہ سنت کو مانتے نہ صحابہ کو مانتے, انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا, حالانکہ نام میں کچھ نہیں رکھا. اصل کیا ہونا چاہیے؟ کام وہ ہونا چاہیے جو سنت اور جماعت کے مطابق ہو. تو اب یہ نہیں کہ جو فرقہ بھی اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے آ جائے آپ نے اس کو جنتی ماننا شروع کر دینا. نا 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 نا, آپ نے علامت دیکھنی ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت والی علامتیں پائی جاتی ہیں, وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, پھر تو ہم مانیں گے, ادروائز اس کو ہم فرقہ ناجیہ میں نہیں مانیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی علمی پیچیدہ بحث ہو گئی میرا خیال ہے. آج یہ فرقہ واریت نا ایک بڑا ٹاپک بن چکا ہے, ہر آدمی فرقہ واریت کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے کہ میں فرقہ واریت نہیں مانتا, میں یہ مانتا ہوں. ابے تو بس کر دو یار, بس کرو. آپ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پریکٹیکل لائف میں نہیں چلتا یہ سب کچھ. تو جو اہل سنت والجماعت سچی مچی کے تھے, اب اہل سنت والجماعت میں بھی ہر آدمی اہل سنت والجماعت بنا ہوا ہے. اہل سنت والجماعت کی جو شارٹ فارم
اردو میں آئی اس کو سنی کہا گیا, سنت سے نکلا یہ لفظ, اس کو کیا کہا گیا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ سنی. یہ اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا پاکستانیوں کے پاس کہ وہ اتنا لمبا نام لیتے اہل سنت والجماعت, تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ وی آر سنی. تو ہم کیا ہیں بھائی؟ فرقہ ہم 73 فرقوں میں ہمارا فرقہ کون سا ہے؟ ہم سنی ہیں, جو اہل سنت والجماعت کی شارٹ فارم ہے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی. اب جو سنی ہے نا, ان کے کچھ مخصوص عقیدے ہیں, وہ عقیدے ہوں گے تو آپ سنی ہوگے, وہ عقیدے نہیں ہے تو آپ سنی نہیں ہے. لیبل لگاتے رہو. جیسے وہ بار بار میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی نے چاول کی بوری پر, چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر چاول, کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں. تو لیبل کیا لگا دیا؟ چاول کا, اندر کیا ہے؟ چینی. تو ایسے ہی بہت سے لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہم سنی ہیں. لیبل انہوں نے سنی کا لگا دیا, اس فرقے کا لگا دیا جس کو ہم نجات یافتہ سمجھتے ہیں, لیکن اندر مال جو پڑا ہوا ہے وہ سنی والا مال نہیں ہے. تو یاد رکھو, چاول کے لفظ سے کیا مکھی دھوکہ کھا سکتی ہے اور بوری پہ نہ آئے؟ تو کیا سنی کے لفظ سے فرشتے دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ یہ معاذ اللہ, اللہ دھوکہ کھا سکتا ہے جبکہ اندر مال سنی والا نہیں ہو. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ ایک چیز ہو جاؤ, یا سنی ہو جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ یا کچھ اور ہو جاؤ. کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر لڑک رہا ہے. محرم میں شیعہ بن رہا ہے, ربیع الاول میں بریلوی بن رہا ہے, رمضان میں انسان کا بچہ بنتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلوی انسان کے بچے نہیں ہیں, یعنی رمضان میں ایسا لگے گا جیسے بہت نیک آدمی. تراویح میں پہلے 3 دن دیکھو نا. ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کون جنتی کون جہنمی کون غلط کون صحیح. ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے 73 فرقوں میں سے جو ایک جنتی ہوگا اس کو ایکسپلین کیسے کیا ہے. اگر بریلوی اس پہ پورے اترتے ہیں تو بھائی وہ جنتی ہیں. میں کسی کو جہنمی جنتی نہیں کہہ رہا, میں تو ایک کرائٹیریا بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں نہ اترتا ہوں, بریلوی بھائی پورے اترتے ہوں, شیعہ لوگ پورے اترتے ہوں. کسی ایک کو میں یقینی طور پہ نہ جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو, درمیان میں نہ لٹکو. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ٹانگ جہنم میں ایک ٹانگ جنت میں آپ کی, یا تو پورے ادھر جاؤ گے یا پورے ادھر جاؤ گے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرقے کی علامت ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں. اب نبی اور نبی کے صحابہ کس طریق پر تھے, کس ٹریک پر تھے؟ اس کو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی جو حنفیہ میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں میں تھے. انہوں نے اس دور میں ایک کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ کے نام سے, اور اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور ان کی بنیادی عقیدوں کو ایکسپلین کیا. ایک متن لکھا جو پوری دنیا میں مانا گیا, اور پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہوا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے ان عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. اہل حدیث نے بھی مانا اس کو. اب اہل حدیث کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. حنفیوں نے بھی مانا, مالکیوں نے بھی مانا, شافعیوں نے بھی مانا, حنبلیوں نے بھی مانا. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. وہ لکھنے والے اگرچہ حنفی تھے لیکن وہ جو عقیدے تھے وہ سب کے ہیں. وہ اس سے اہل سنت غیر اہل سنت سے کیا ہو رہے تھے, ان میں فرق ہو رہا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ العقیدۃ الطحاویہ. وہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا, پوری دنیا نے اس لیے مانی کہ اس میں ہر عقیدے میں قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ, ان 3 کو بنیاد بنایا گیا ہے. قرآن سے ہو, اور قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث مانتی ہو, اور قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ مانتے ہوں. لہذا اس وقت پوری دنیا میں جو اہل حق علماء تھے ان کا اتفاق ہو گیا, اور اب تک یہ اتفاق چلا آ رہا ہے کہ جو ان عقیدوں سے ہٹے گا وہ یا تو قرآن کے راستے پر نہیں ہے, یا نبی کے راستے پر نہیں ہے, یا صحابہ کے راستے پر نہیں ہے. اٹ مینس کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. خارج کہہ کے ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے. کافر کہنا نہ کہنا یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ کافر ہیں کچھ کافر نہیں ہے, لیکن وہ نجات یافتہ فرقوں میں نہیں ہے. بہرحال وہ اس فرقے میں نہیں ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی گارنٹی لی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب ان عقیدوں میں کیا ہے بھائی؟ وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت جب بھی کوئی مسئلہ نکالیں گے اس کی بنیاد 4 چیزیں ہوں گی: قرآن, حدیث, اجماع امت. یعنی ایسی تشریح کبھی نہیں کی جائے گی قرآن و سنت کی جو امت کے اجماع کے خلاف ہو, کیونکہ امت حدیث میں بہت دفعہ یہ کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ ایسی تشریح کسی حدیث کی کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں مانتا اب تک, اس کا مطلب آپ گمراہی پھیلا رہے ہیں. اور چوتھی چیز ہے قیاس. بعض مسائل قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں ان کی طرف اشارے ہیں, تو مجتہد کیا کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ان معنی اور مضمون میں غوطے لگا کے وہ
مسائل کا استنباط کرتے ہیں، زمانے کے حساب سے نئے نئے مسائل اخذ کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 اصول اہل سنت والجماعت کے، قرآن سے مسئلہ نکالا جائے گا، حدیث سے نکالا جائے گا، اجماع امت سے، اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے. اب میں آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف. یہ تو پوری تمہید تھی نا. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی، اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا، بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا، جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا، وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے، ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا، ظالم کے سامنے ڈٹ جانا، جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی. حضرت حسن کی اپنی رائے تھی، ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں. میں یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا
خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہوں، پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں. وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان، جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے، کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں نا، ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں، قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ
آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین. ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے, آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی, مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا, محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہم تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں, تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے, صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے, تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا, کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں, ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی, بڑی عزت سے ملے, میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں. میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو, جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں, وہ نوحے پڑھتے ہیں, آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں, اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا, میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے, آپ روئے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ نیچرل ہے, یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے, دونوں مظلوم شہید تھے, ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے, لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی, اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی, حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو, یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی. آپ ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے, ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے, ہمیں ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کو علماء نے فالو نہیں کیا، اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی، ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر 1 بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے، فجر میں کہنے لگے مجھے، کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو، گرین چینل یا وائٹ چینل، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے، نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ، یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ، پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، برسی بھی کرو، اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو. صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو، آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو، محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن پورے بنو، ادھورے مت بنو، آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے.
گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی. یہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا ہے بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے, یہ چرچ جانے کا. بولو, مسجد چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو کیوں جا رہا ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا, آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو, یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو, ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا, وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے, سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام
کام کرو. بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں. نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا, تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, دوبارہ ایک نئی جا کے پتہ یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پیئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں, 4 مہینے محترم ہے, محرم, رجب, ذی قعدہ, ذی الحجہ. تو جتنا ذی قعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں, حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے ہو. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں, یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ, تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے, اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ, اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. 2 بجے ہم اس کو ختم کر دیں گے, ٹھیک ہے؟ 2 بجے
بجے تک سیٹ اپ چلے گا, 2 بجے تک آپ لوگ اور میں بیٹھے ہوئے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جس کا جواب آئے گا بتا دوں گا, نہیں آئے گا بولوں گا اس کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ میں ہر چیز دنیا کی بتاؤں, ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں جس کو سب کچھ پتا ہو. ہاں بھائی, کسی نے سوال پوچھا ہے فضولی نکاح کے بارے میں بتائیے اور اس کا طریقہ. دیکھو, ایک ہوتا ہے وکیل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ بنا دیا, خرید و فروخت کا نمائندہ یا نکاح کا نمائندہ. آپ نے کسی کو بھیجا کہ میں دولہا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے کہیں جانا ہے, آپ میری طرف سے قبول لو جا کے. تو یہ بندہ جا کے قبولے گا آپ کی طرف سے, تو نکاح آپ کا ہوگا, اس بندے کا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آپ کا نمائندہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نمائندہ نہیں بنایا, وہ خود سے نمائندہ بن کے آپ کی طرف سے قبول لیا اس نے. اس کو کہتے ہیں فضولی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضولی. یعنی قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, بھائی میں نے فلانی بنتے فلانی کا نکاح غفار بھائی سے کر دیا. غفار بھائی موجود نہیں ہے, ان کے پتہ بھی نہیں ان کو. غفار بھائی کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا میں نے غفار بھائی کی طرف سے قبول لیا. تو یہ نکاح لٹکا ہوا ہے, ابھی لٹکا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو, معلق ہو گیا. غفار بھائی کو جب پتا چلے گا کہ ستار نے تمہاری طرف سے قبول لیا ہے, تو جب ان کو پتا چلے گا, وہ اگر اس کی پرمیشن دے دیں اسی مجلس میں, ہاں جی غفار نے جو قبولا ہے تو ٹھیک ہی قبولا ہوگا, کیونکہ غفار کی پسند اور میری پسند ایک ہی ہے. نہیں سوری, ستار نے قبولا تھا نا. غفار کو جب پتا چلا تو غفار نے کہا کہ غفار کو لوگوں نے بتایا کہ آپ مجلس میں موجود نہیں تھے, قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا ہے, تو آپ کی طرف سے ستار نے قبول کر لیا ہے. تو غفار کو خیال ہوا کہ یار ستار اچھا آدمی ہے, میرے لیے اچھا ہی سوچے گا, تو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو جیسے ہی یہ غفار قبولے گا تو نکاح ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں فضولی کا نکاح. یعنی اس شخص نے نکاح کرایا جو جس کو آپ نے نمائندہ بنایا نہیں تھا, اس نے زیادہ فنڈر بن کے آپ کا نکاح پڑھا دیا. تو جب آپ قبولیں گے تو ہو جائے گا, نہیں قبولیں گے تو مسترد. تو یہ نکاح موقوف رہتا ہے اصیل کی اجازت پر, اصل کی اجازت پر. سمجھتے ہو, جو اصل بندہ ہے نا وہ اجازت دے دے گا تو ہو جائے گا, ورنہ نہیں. تو اتنا نیک کون ہوتا ہے جو کسی اور کی طرف سے قبول رہا ہو آج کل. مفتی صاحب, اگر کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو آپ کی طرف سے تھوڑی قبولے گا, اپنی طرف سے قبولے گا. وہ بولے گا قبول ہے لیکن غفار نہیں, ستار کو ملے گی. مفتی صاحب, اگر کوئی ساری زندگی شادی نہ کرے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ضرورت ہی نہیں جہنم میں جانے کی, اس کی دنیا ہی جہنم بنی ہوئی ہوگی. نہ کرے تو اگر اس کو خواہش ہی نہیں ہے, بعض دفعہ انسان میں خواہش ہی نہیں ہوتی, بیماری ہوتی ہے کوئی, یا اس کو نفسیاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پھر تو نہ کرے. وہ یہ تو ایسا کام نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ کروایا جائے کسی سے, کیونکہ آگے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, محبت نہیں ہوگی تو حقوق کیسے ادا کرے گا. لیکن بلا ضرورت اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو سنت مؤکدہ کا ترک لازم آتا ہے, اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بھی گناہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. وہ نبی نے فرمایا جو میری سنت پہ نہیں چلتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس سے سنت موقدہ ہی مراد ہے, فرائض بھی ہیں اس میں, واجبات بھی, سنت موقدہ بھی. آگے کہہ رہے ہیں تو کیا اس کو جنت میں دنیاوی لڑکی ملے گی؟ یہ اگر یہ اس میں خواہش نفس بھی تھی پھر بھی یہ شادی نہیں کرتا تو اتنے الٹے کام کر چکا ہوگا مرنے تک کہ اس کی جنت میں جانے کے چانسز کم ہو جائیں گے. کمارا بھی ہو, یہ بے حیائی کا ماحول بھی ہو, اور بیوی بھی نہ ہو, تو اتنا نیک مارکیٹ میں آج کل کوئی ہے نہیں. بہرحال اگر یہ برائیوں سے بچتا ہے تو چلا جائے گا, پھر کون سی ملے گی. ہو سکتا ہے اللہ کہے کہ تو دنیا میں تو نے کنوارے پن پہ سمجھوتا کر لیا تھا, تو تیرے لیے خصوصی پیکیج ہے کہ تو کنوارا ہی رہے گا. تو سوچو کتنا غم ہوگا, کیا خیال ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ کر لو شادی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کا کون سا دن تھا؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے حضرت عمر کی شہادت کے دن کے بارے میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ صحابہ کرام کسی کی ولادت اور شہادت کے دن کو ویلیو نہیں دیتے تھے. صحابہ کرام ان دنوں کو ویلیو دیتے تھے جو شریعت نے متعین کی ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے طریقے سیکھے, غیر مسلموں سے طریقے سیکھے ہم لوگوں نے کہ بھائی فلاں دن بڑا ہے, فلاں دن چھوٹا ہے, فلاں پیدا ہوا تھا. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیر کا دن تھا نا, آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ پیر کا, صحیح حدیث میں. لیکن آپ نے مقدس دن جمعے کو قرار دیا, حالانکہ یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. یہودی پرانی قوم, اس کے بعد عیسائی آئے, اس کے بعد مسلمان آئے, تو ہمارے لیے تو پیر بنتا تھا, ویسے بھی پیر بنتا تھا نا. اور نبی کا یوم نبی کا ولادت کا دن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود جمعہ کر دیا گیا, پیر نہیں کیا, تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ولادت کے دنوں کو مقدس ماننا شروع کر دیں. تو اسلام میں کسی کی تاریخ کا, پیدائش کا دن اور وفات کا دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ بھی رکھا ہے تاکہ یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے کہ میرا یوم ولادت عید کا دن نہیں ہو سکتا. اس کو عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ٹیکنیکل باتیں ہیں, اس کو سمجھ لو اچھی طریقے سے. تو اس لیے کسی کے کوئی بھی تاریخ ولادت ہو, کوئی بھی تاریخ پیدائش ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نہ سالگرہ منانا ہے نہ برسی منانی ہے. اچھا, بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو, تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر حضرت عمر کی شہادت کے دن کو ہم چھٹی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ عجیب بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے, ان کی شہادت کے دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن, ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو, پھر حضرت عمر کو قرار
نہیں دے رہے, یہ پھر ناانصافی ہے. اصولی طور پر تو کوئی دن یکم محرم سے لے کے 29 اور 30 ذی الحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہونی, کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن پہ چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دو نا. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے, لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے. تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے, وہ اس بیس پہ کہہ رہے ہیں یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو, لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کیس آیا میرے سامنے کہ کسی خاتون نے شرعی پردہ کیا اپنے دیور سے پردہ کر لیا. تو دوسرے دیور کو, وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا, اس کو بڑا اعتراض تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے. تو میرے پاس کیس آیا, میں نے بہت ڈانٹا. میں نے کہا بھائی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے. خاتون سے پوچھا گیا, اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا. تو میں نے ان کے دیور کو بولا, میں نے کہا بھائی یہ جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو, یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے, دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی. اب بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا بات تو معقول. کہہ رہے اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا, اس سے نہیں کر رہی مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب میں میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, یہ خراب ہے. تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے نا, یہ والے سے کر رہی ہے وہ والے سے نہیں کر رہی ہے. یا تو چلو کوئی بوڑھا ہو گیا بہت زیادہ, وہ ایک الگ بات. تو یہ بات اس دیور کی بالکل معقول تھی, اعتراض بالکل معقول تھا. تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یوم شہادت, اصل تو یہی ہے. لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ, اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے. تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یوم شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے. ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا, اسلام میں نہ برسی ہے نہ برتھ ڈے ہے, یوم ولادت ہے ہی نہیں. اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی 10 محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے. 10 محرم کا دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا دن ہے, یہ ایک مقدس دن ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد سفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول. اب ربیع الاول میں لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ فضیلت سمجھتے ہیں, یہ بدعت ہے. ربیع الاول میں عمرے کا وہی ثواب ہے جو سفر میں عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ اس میں زیادہ ثواب سمجھ کے کریں گے تو یہ عمل بدعت بن جائے گا, کیونکہ کسی صحابی, تابعی یا پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں عمرے کا زیادہ اہتمام کیا ہو. جی ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اس میں زیادہ اہتمام کریں گے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں روضہ رسول پہ حاضری کا زیادہ ثواب ہے, تو یہ بھی غلط ہے. نہ کوئی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ربیع الاول میں آپ روزے پہ حاضری دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, نہ کسی صحابی کا عمل ہے. صحابہ کی نظر میں روزے پہ حاضری محرم ہو, سفر ہو, ربیع الاول ہو, ربیع الثانی ہو, ان تمام مہینوں میں برابر تھی. کسی مہینے کو انہوں نے ویلیو نہیں دی. عرب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ربیع الاول میں روزہ رسول پر اتنے انڈین پاکستانی آ کے جمع ہو جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ سعودی عرب والے اور عرب حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پورے سال اتنا رش نہیں ہوتا, ربیع الاول میں روزہ رسول پہ اتنے پاکستانی آتے ہیں. تو ان کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانیوں کا عقیدہ ہے کہ ربیع الاول میں روزے پہ حاضری پہ زیادہ ثواب ملے گا. تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے نکالا ان لوگوں نے مسئلہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو کسی مہینے میں عمرہ کرنا یا نبی کے روزے پہ حاضری دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں, یہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا تو ہم مانیں گے, اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. تو رمضان میں آتا ہے ہمیں کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے, یہ بھی مبالغتاً تشبیہ دی جاتی ہے. 100% حج کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ حج ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ گویا حج کے برابر ہے. آگے پھر علماء کی اس پہ بحث ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے, ابھی میں اس میں نہیں جاتا. بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان میں عمرہ یہ بہرحال دوسرے مہینوں سے زیادہ ثواب. تو اگر آپ رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں, رمضان میں روزے رسول پہ حاضری کر دے رہے ہیں اس بیس پہ کہ رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, تو پھر روزہ رسول پہ حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا اور مسجد نبی میں حاضری کا ثواب بھی بڑھے گا رمضان میں. لیکن ربیع الاول, محرم, سفر یہ ثواب کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب آپ نے عمرہ کرنا ہو تو اسپیسیفک ربیع الاول کا انتظار نہ کیا کریں. آپ سفر میں چلے جائیں, محرم میں چلے جائیں, آپ ربیع الاول میں چلے جائیں, آپ ربیع الثانی میں چلے جائیں, برابر ہے. اگر آپ ربیع الاول میں اس نیت سے گئے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا, کیونکہ آپ نے ایسی چیز اسلام کی طرف منسوب کر دی جس کی اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر یہ بدعت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر وہی بات جو میں نے بھی پورے بیان میں کہی ہے کہ کوئی لوگ آپ کو کہیں گے یوں ایسے, آپ بولو بھائی ہم لکم دینکم ولی دین. کوئی گرین چینل والے کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے, ہمارا مسلک یہ بولو نہیں ہے.
تو آپ ایک فیصلہ کرو گرین یا وائٹ، ایک طرف آ جاؤ. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہماری نظر میں سارے مہینے برابر ہیں. رمضان میں زیادہ ثواب ہے، رمضان میں تو ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو عمرے کا بھی ثواب بڑھے گا ظاہر ہے. تو یہ برسی نہیں ہے اسلام میں، نہ یوم ولادت ہے یا نہ یوم وفات ہے. ہاں تو اسلام نے کیا کیا کہ رمضان کا مہینہ رکھا، ربیع الاول کا نہیں رکھا، ربیع الثانی کا نہیں رکھا، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان کا پھر مقدس مہینہ. پھر اسلام نے ہمیں یکم شوال کا مقدس دن قرار دیا، وہ عید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات. پھر 10 ذی الحجہ بقرعید کا دن ہے، وہ بھی نہ کسی کی ولادت نہ کسی کی وفات، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے. پھر یکم محرم اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے اور سال تبدیل ہو رہا ہے، تو اسلامی سن ہجری کی ابتدا بھی ولادت سے نہیں رکھی بلکہ نبی کے ہجرت کے دن سے رکھی ہے، جس دن آپ نے قربانی دی، کوئی عمل کیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا نا ہجرت کی، اس کو پہلا سال اسلامی قرار دیا گیا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ایک موٹیویشن ملے کہ بھائی قربانی ہے، قربانی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسلام میں نہیں ہے بھائی یہ ولادت اور وفات کے دن. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا، اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھیں، سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے، کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا، آخرت میں بھی عذاب میں، کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا، اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں، کپڑے نہیں پہنتے، کھانا پینا چھوڑ دیا، سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے زندگی بھر کا عذاب، شادی نہیں کرتے، تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی، ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور، اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا، کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں، اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر، تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی، ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں، ہم پوری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے، گوشت میں لذت بھی ہے، میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا بول لو نا، میں بھی تو اصل لذت تو گوشت میں ہے. پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی، گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت، میری آواز میں بھی طاقت نہیں، بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں، گھنٹے سے بول رہا ہوں 2 گھنٹے سے. ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے، یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا، حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں، وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے، لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے، بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے، کتا غراتا ہے، کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے غراتی، کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے؟ یہ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے، ایک وحشت رکھی ہے، آواز میں پاور رکھی ہے، چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے؟ تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی، تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی یار، تم لوگ کو نہیں بات سمجھ میں. چیتے کی چال دیکھی ہے؟ اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے، کبھی اس ہرن کے پیچھے وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن، یہ نہیں آئے یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا، کیونکہ گوشت خور ہے نا تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہوگا. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے؟ پہلے تمیز سے بیٹھے گا، 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں، چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے، کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے، دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا، کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہے. اس کے ریٹ کا مطلب محنت کم ہے، تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے، کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ، کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے.
اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے، لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے، اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے، بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا، تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے، کہتا ہے یار یہ میرے لیے اس میں مال بھی اچھا ہے، اس کی سپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی، وہ والا تو بہت سپیڈ سے نکل لے گا، وہ مجھے ڈاش دے جائے گا۔ کافی دیر غور و فکر کر کے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے، کافی ایک ایک دو دو گھنٹے بعض دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ، اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف، دائیں بائیں ہرن آئیں ان کو دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو چھچھورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی۔ آج لڑکوں کو دیکھو، محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں، نمبر کسی اور کا ہے، بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے، شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے، یہ چھچھور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے۔ تو چیتا کیا کرتا ہے، جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف، پھر اس کی چال دیکھو یار، کیا خوبصورت چال ہوتی ہے، پہلے آرام سے جاتا ہے، دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا، کہتے نہیں بھائی ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا، پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے، کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے، اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس، اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے، پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے، پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں۔ یہ کام گوشت خوروں کا ہے، سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا، ولیمے میں بھی گوشت کھلایا، دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے، گوشت ہے۔ تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں، لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے، مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے۔ یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے، ظالموں کے خلاف نکالنی ہے۔ اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے، صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے، ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے، تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں، بچوں سے لڑ رہے ہیں، باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا، بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے، کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے، سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے، صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے، نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے، تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو، کھاؤ گوشت، اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری، اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی، یہ جو موٹاپا آتا ہے نا، میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں، وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں، موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا نہیں، لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی، لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت، چاول، بریانیاں، پلاؤ، تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی، دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے، بس ایک ڈھکن کی دیر ہے، سمجھ رہے ہو؟ کھائیں، منع نہیں کیا آپ کو، لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں، کچھ اور ہو جائے۔ میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا، یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا، میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو، اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ تو صحابی آئے نبی کے گھر میں، دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو، ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک صحابی نے کہا بس ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے، ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے، اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ۔ نا 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 نا، آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں، میں تو ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے، یہی مطلب
مطلب تھا نا, جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں, میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ, لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں, اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک, غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہم نے صرف وہ کرنا ہے جو اللہ رسول نے بتایا ہے. بدعت کے قریب نہیں جانا ہم نے, نہ ربیع الاول میں جانا ہے نہ ہم نے محرم میں جانا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ کیوں جائز ہے کاروبار, جائز ہے. میں نے کہا کہ کاروبار کرو, مالی لین دین کرو, دعوتیں کرو, مسلک میں پوزیشن واضح ہونی چاہیے. بھائی ہمارا ہم سننی ہے, مسلک کو مرج نہیں کرنا ہم نے. سبیلیں جو چل رہی ہیں چھوڑ دیں, وہاں اپنا کھانا کھائیں, نہ کسی کو منع کریں نہ خود جائیں. جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا مسلک ہے. بھائی بہت سارے فرقے ہیں تو وہ بھی آپ بولیں بھائی ہم چونکہ سنی ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, نبی نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی. تو ہمارا خیال یہ کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو میں پورا بیان اس پہ کر چکا ہوں, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ جس نے دین پہ نہیں چلنا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو صحابہ نے نہ یہ سبیلیں لگائی ہیں نہ اس طرح کوئی یہ کام کیا, تو ہم نہیں کریں گے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کی جو محرم میں چیزیں آتی ہیں بدعت ہیں بھائی, واپس کر دیں محبت سے, نہیں پھینکے نہیں, کسی غریب کو کھلا دیں, رزق کو ضائع نہ کریں. جی بھائی. ہاں